بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 4 ہے، جس کا عنوان ہے وجوہ ترجیح کتاب مسلم علی کتاب البخاری، یعنی کتاب مسلم کی کتاب بخاری پر ترجیح کی وجوہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے سابقہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جس موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی وہ تھا الموازنۃ بین الصحیحین للبخاری و مسلم، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مابین موازنہ، اور صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر وجوہ ترجیح، اور تیسرے نمبر پر صحت حدیث کا مدار۔ ان 3 نکات کے اوپر ہم نے سابقہ سبق کے اندر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم وجوہ ترجیح کتاب مسلم علی کتاب البخاری، یعنی کتاب مسلم کی کتاب بخاری کے اوپر وجوہ ترجیح کو ذکر کریں گے، اور مسلم شریف کی 10 خصوصیات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ یہ 2 نسخے ہمارے پاس ہیں، ان میں ایک نسخہ تو بیروت کا ہے اور دوسرا نسخہ پاکستان کا ہی ہے، مکتبۃ البشریٰ کا۔ سوچا یہی ہے کہ اسباق کے لیے جو نسخہ معیار ہوگا وہ یہ بیروت والا نسخہ ہوگا، البتہ اس دوسرے نسخے سے بھی معاونت حاصل کی جائے گی اور مطالعے میں اس نسخے کو بھی رکھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر بات آتی ہے معاون کتب کی، تو کچھ عربی کتب، عربی شروحات وہ معاون ہوں گی اور کچھ اردو شروحات معاون ہوں گی۔ تو عربی شروحات میں فتح الملہم، تکملہ فتح الملہم اور مشارق الانوار، ان تینوں کتابوں کا تذکرہ اور تعارف سابقہ سبق کے اندر گزر چکا ہے، تو یہ عربی شروحات کے طور پر ہم ان کتابوں کو دیکھیں گے۔ اسی طرح موقع بموقع ان عربی کتب سے بھی استفادہ کیا جائے گا، جس میں اکمال المعلم، اسی طرح فضل المنعم اور المفصح المفہم، یہ غریب الحدیث کے اوپر کتاب ہے، تو موقع بموقع اس سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ عربی شروحات کے بعد ہم چند اردو شروحات کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اس تذکرے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عربی اور اردو کون کون سی کتابیں معاونت کے طور پر استعمال کی جا رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کتاب مسلم کی عربی اور اردو جو عام متداول شروحات ہیں، معاون کتب ہیں، ان کا تعارف بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا۔ تو 3 یہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں، یہ ہماری معاون ہوں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ان شروحات سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ ان میں سے بعض کتابیں مختصر ہیں، جیسے درس مسلم، یہ 2 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، یہ مختصر ہے، اور بعض کتابیں وہ مطول ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث کے معنی، مفہوم اور تشریح کے اوپر بحث کی گئی ہے، جیسے یہ شرح صحیح مسلم، یہ کافی طویل اور تفصیلی شرح ہے، تو ان شروحات سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ثابت کیا تھا کہ بہت ساری وجوہ کی بنا پر صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر ترجیح حاصل ہے، اور صحیح بخاری اصح الکتب ہے، لیکن متعدد وجوہ ایسی بھی ہیں کہ جن کے باعث کتاب مسلم کو کتاب بخاری پر برتری حاصل ہے۔ وہ وجوہ کیا ہے؟ ان وجوہ میں سے پہلی وجہ جو فتح الملہم کے حوالے سے ہم یہ کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں، یہ فتح الملہم مسلم شریف کی عربی شرح ہے، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے۔ ہم آسانی کے لیے یہ جو عربی عبارات ہیں ان کا خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی حدیث کو 2 راوی الفاظ مختلفہ سے ذکر کریں اور معنی دونوں کے متحد ہوں، تو یہ جائز ہے کہ دونوں کی سندیں ذکر کر دی جائیں، اور جس راوی کے الفاظ میں حدیث ذکر کی گئی ہے اس کی تعیین نہ کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے مواقع میں ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اولا یہ ہے کہ صاحب اللفظ کی تعیین کر دی جائے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس اولا طریق کا التزام کرتے ہیں۔ یہ پہلی خصوصیت ہے صحیح مسلم کی،
تو صحیح مسلم کے صحیح بخاری کے اوپر ترجیح کی وجوہ میں سے یہ پہلی وجہ ہے۔ مسلم شریف کی دوسری خصوصیت یا دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بکثرت اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ دونوں راویوں میں سے ہر ایک کے الفاظ کی الگ الگ تعیین کر دی جائے۔ مثلا کہتے ہیں حدثنا فلان و فلان قال فلان کذا و فلان کذا، اگرچہ الفاظ میں اختلاف بالکل معمولی ہو اور اس معمولی اختلاف کی وجہ سے معنی بھی بدلتے ہوں یا نہ بدلتے ہوں، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ جس راوی کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی تعیین کر دی جائے اور ان کو واضح طور پر بیان کر دیا جائے۔ مسلم شریف کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے کہ ایک مسئلہ سے متعلق تمام حدیثیں متعلقہ باب میں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئیں اور ہر حدیث کے طرق متفرقہ، اسانید متعددہ اور الفاظ مختلفہ سب کو اسی باب میں ذکر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کسی حدیث کو کتاب مسلم میں تلاش کرنا اور اس کے متفرق طریق، متعدد سندوں اور الفاظ مختلفہ کو معلوم کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ طالب علم کو یہ سب چیزیں ایک ہی جگہ مل جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بکثرت ایک ہی حدیث کے کئی ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کو متفرق ابواب میں ذکر کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے باب میں ذکر کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل بھی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے جس کا ذکر آگے آئے گا، لیکن بہرحال کتاب بخاری میں کسی حدیث کا تلاش کرنا وہ مشکل ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات بعض محدثین کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں نہیں ہے، حالانکہ وہ بخاری شریف کے ایسے باب میں ہوتی ہے کہ وہاں تک عموماً ذہن کی رسائی نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدثنا اور اخبرنا میں فرق کو واضح کرتے ہیں، اور ان کا مذہب یہی تھا کہ حدثنا اور حدثنی صرف اس صورت کے ساتھ خاص ہیں کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے، اور اخبرنا اور اخبرانی اس صورت کے ساتھ خاص ہیں کہ حدیث شاگرد پڑھیں اور استاد سنیں۔ یہی امام شافعی، امام اوزاعی اور ابن جریج اور نسائی اور جمہور علماء مشرق رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ان کا مذہب یہی ہے۔ اس کے برخلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے، اور ان کا مذہب یہ تھا کہ ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کتاب مسلم کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف احادیث مرفوعہ کو بیان کیا ہے، موقوفات شاذ و نادر لائے ہیں، اور وہ بھی محض متابعت اور استشہاد کے لیے۔ اس کے برخلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں موقوفات کی تعداد زیادہ ہے۔ کتاب مسلم کی چھٹی خصوصیت ایسی اسناد ہیں جو صورتاً منقطع ہیں، یعنی تعلیق کی قبیل سے ہیں۔ ان کی تعداد کتاب مسلم میں بہت کم اور معمولی ہے، اس کے برخلاف کتاب بخاری میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کتاب مسلم کی ساتویں خصوصیت صحیفہ حمام بن منبہ کا تعارف مبادیات الحدیث کے اندر گزر چکا ہے۔ احادیث مرفوعہ کے یہ مجموعہ جو 138 احادیث پر مشتمل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو املا کروایا تھا، اور حمام بن منبہ نے اسی صحیفے کے شروع میں اپنی سند ان الفاظ میں لکھی ہے: ھذا ما حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ آگے سب سے پہلی حدیث کا متن نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ لکھا ہے، پھر اس پر عطف کرتے ہوئے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر دوسری حدیث کا متن ذکر کیا ہے، پھر ہر حدیث کا متن اسی طرح واو عطف لا کر نقل کرتے چلے گئے ہیں، لہذا صحیفے کی پہلی حدیث کے بعد ساری حدیثیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے شروع ہوئی ہیں، یعنی پہلی حدیث کے بعد کسی حدیث کی سند ذکر نہیں کی گئی، کیونکہ ان سب احادیث کی سند وہی ہے جو صحیفے کی پہلی حدیث کے شروع میں آ چکی ہے۔
شیخین رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتاب میں اس صحیفے کی احادیث متفرق ابواب میں نقل کی ہیں، اور دونوں نے کوشش کی ہے کہ اس صحیفے کی ہر حدیث کو اس طرح ذکر کرے کہ پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو حدیث میں یہاں نقل کر رہا ہوں وہ میرے استاد صاحب نے مجھے ایک مجموعے احادیث کے ضمن میں سنائی تھی، صرف وہی ایک حدیث نہیں سنائی تھی، اور ان سب احادیث کی ایک ہی سند تھی جو مجموعہ کے شروع میں حمام بن منبہ رحمہ اللہ نے بیان کر دی ہے، اور پہلی حدیث کے بعد کی سب حدیثیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے عام طور سے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب اس صحیفے کی کوئی حدیث ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس صحیفے تک اپنی سند ذکر کر کے اولاً اس صحیفے کی سب سے پہلی حدیث نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ یہ نقل کرتے ہیں، پھر حدیث مطلوب کو وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے نقل فرماتے ہیں، مگر اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مذکورہ مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن قاری کا یعنی پڑھنے والے کا ذہن مشوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلی حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے تلاش کرتا ہے، حالانکہ ترجمۃ الباب سے اس پہلی حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تعلق صرف دوسری حدیث کا ہوتا ہے، اور حدیث اول صرف معطوف علیہ ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طریقے کی پابندی بھی نہیں کی، بلکہ کہیں وہ اس صحیفے کی حدیث مطلوب کو صحیفے کی پہلی حدیث کے بغیر بھی نقل فرما دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب اس صحیفے کی پہلی حدیث کے علاوہ بعد کی کوئی حدیث لانا چاہتے ہیں تو اس طرح ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ یہ روایت یہاں مذکور ہے، وبہ قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام قال هذا ما حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ طریقہ نہایت واضح اور آسان ہے، اور اس سے وہ مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پڑھنے والے کا ذہن بھی مشوش نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بعض روات شامیین کے اسماء اور کنیتوں میں بعض اوقات یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک ہی آدمی کے نام کو ایک جگہ ذکر کرتے ہیں اور دوسری جگہ اس کی کنیت ذکر فرماتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ الگ الگ دو آدمی ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ مغالطہ امام مسلم رحمہ اللہ کو پیش نہیں آتا۔ کتاب مسلم کی 9ویں اور 10ویں خصوصیت اس سلائیڈ کے اندر ہم بیان کریں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسانید متعددہ، طرق متفرقہ اور تحویل الاسناد اور الفاظ مختلفہ کا بیان نہایت مختصر، جامع اور واضح کرنے میں ممتاز ہے۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے احادیث کی ترتیب اور انداز بیان میں ایسے دقائق کا لحاظ رکھا ہے جو ان کے کمال فی العلم پر دلالت کرتے ہیں۔ اس حسن بیان کا ادراک صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو انتہائی ذہین ہونے کے علاوہ اصول دین، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، علم الاسناد، اسماء الرجال اور علوم عربیت پر اچھی دسترس رکھتا ہو۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے صحیح مسلم کی 10 خصوصیات کا بیان کیا، یعنی کتاب مسلم کی کتاب بخاری پر 10 وجوہ ترجیح کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کو ہمارے لیے نافع بنائے۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔